مظلوم پہ انسان کو رحم تو آتا ہے، محبت نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو، محبت ہمیشہ مستغنی سے ہوتی ہے، عزت ہمیشہ مستغنی کی ہوتی ہے. دیکھو جو غنی ہے نا، غنی مالدار، انسان کا دل مائل اسی کی طرف ہوتا ہے. غریب پہ ترس تو آئے گا، دوستی لگانے کے لیے اس کی طرف دل مائل بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر غنا ہے. غنا کا مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے. یہ چیز انسان کو مائل کرتی ہے اس کی طرف. اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرا محتاج ہو سکتا ہے. محتاجی کا عنصر جہاں آ گیا وہاں انسان کے دل سے اس کی عظمت نکل گئی. اللہ جب اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے نا کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، تو کیا اللہ اپنی معاذ اللہ مظلومیت بیان کرتا ہے بھائی؟ میرے پاس کچھ بھی، معاذ اللہ نقل کفر، کچھ بھی نہیں ہے، میں تو اس کائنات کا مالک رہا ہی نہیں، سب تو تم نے قبضہ کر لیا ہے. نا 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 نا. اللہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے، اللہ الصمد، بے نیاز، کسی کی ضرورت اس کو نہیں. لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے ہمارا ہے، جو کچھ زمین میں ہے ہمارا ہے. یہ تو ہم نے تمہیں بھیک میں دیا ہوا ہے، اصل تو ہم ہیں. اللہ بتاتا ہے میں دولت والا ہوں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے میرے ہیں. تو اللہ اپنا بینک بیلنس بتا رہا ہے نا، بہت دولت والا ہوں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی عظمت دوسرے کے دل میں بٹھانا چاہتے ہو تو اپنی محتاجیاں اس کے سامنے پیش نہ کرو. یار میرے یہاں بھی درد رہتا ہے، میرے گھٹنے کا بھی مسئلہ ہے، میرے کو شوگر بھی ہے، میرے گردوں کا بھی سیٹنگ آؤٹ چل رہی ہے، میرے سر کے بال بھی نہیں اگ رہے، میری بیوی بھی بھاگ گئی ہے، اور جو ہے وہ پیسے بھی نہیں ہیں، اور ٹینشنیں بھی بہت ہیں. اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت نہیں کر. ترس کھا کے 50 روپے زکات کے دے گا ضرور، سمجھ رہے ہو؟ ترس کھائے گا، 50 روپے نکال کے بولے گا پتلی گلی سے نکل گیا. آپ کی عظمت جب بیٹھے گی جب آپ سر اٹھا کے جیے. ہو سکتا ہے میرے اس بیان سے غریب آدمی پریشان ہو کہ ایک تو غربت کی ٹینشن، اوپر سے مفتی صاحب نے کہہ دیا غریب کی عزت نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ غربت عیب نہیں ہے، محتاجی، لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنا یہ عیب ہے. غریب ہو کے بھی سر اٹھا کے جی چل سکتا ہے، اور مالدار ہو کے بھی بھکاریوں کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان مالدار ہیں، سوچ کے بھکاری ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود ان کی معاشرے میں عزت نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت ہاتھ کیسے رہتا ہے؟ ایسے رہتا ہے. اور ہم نے علماء کو دیکھا ہے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، سر اٹھا کے جیتے ہیں. پوچھو بھائی کچھ ہے؟ اللہ کا دیا بہت کچھ. کسی کی جیب پہ نظر بولو استغنا. نبی نے فرمایا تخلو، یہ اصل موضوع کہیں ہٹ نہ جائے نا تو لے کے شروع ہو، درمیان میں ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی ہیں وہ پارسل کرنا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ الگ سے موضوع بنا کے نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اختیار کرو. اللہ کی خلق جو طبیعت ہے نا وہ اللہ والی اختیار کرو. تو اللہ کا خلق وہ دوسروں کے سامنے محتاج بننا ہے یا غنا ہے؟ غنا کہتے ہیں محتاج نہ ہو، تبھی غنی مالدار کو بھی کہا جاتا ہے. اصل میں مالدار کا اصل ترجمہ غنی نہیں ہے. مالدار کو عربی میں غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے. غنی سے اوپر کا درجہ ہے صمد.
غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، سمد کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، لوگ اس کے محتاج ہوں. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ انسانوں میں بھی سمد ہوتے ہیں. محلے کا بھائی دادا ہے، بھائی کسی سے نہیں مانگتا، لیکن بہت سے گھروں کے چولہے اس سے جل رہے ہیں. حقیقی سمد تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو، لیکن آپ کے ذریعے بہت سو کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. یہ اچھی صفت ہے. آج تو سارا آوائی کے آوائی بگڑا ہوا ہے. تو یہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی جی؟ خواہشات کی محتاجی تو شروع ہوئی تھی، وہ تو یہاں سے ادھر کہاں سے آ گیا؟ ایک بندہ ڈائری لے کے جی بلی کی طرح تو سپڑ کے وہ تو مار دیا تھا ہم نے اس کو. ہے نیت پہ تو بات کر رہا تھا، نیت پہ کیا بات. خیر میں مثال دے رہا تھا کہ کون بلی کی طرح سکڑا تھا. ہاں وہ کمارا کے جب سن گیا نا، وہ والا بیچارہ بلی کی طرح کیا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی، ایک تو یہ میں جلدی سے مکمل کر دوں کہ آپ چاہتے ہیں نا سامنے والے کے دل میں اپنی محبت بٹھائیں تو محتاجیاں ظاہر نہ کریں. حتیٰ کہ میاں بیوی کا بھی یہی معاملہ ہے.